خشوع کیا ہے کہ انسان سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے سر تو اٹھا لے بٹ اس کا دل ابھی تک سجدے میں ہے. انسان مسجد میں نماز پڑھ کے وہ مسجد سے تو باہر نکل آئے اور اپنے بزنس میں آ جائے, اپنے آفس میں آ جائے, بٹ اس کا دل ابھی تک مسجد میں ہی ہے. خشوع is when you raise up your hands in dua and you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala and then you lower your hands and move away, اپنے کام شام کرنے کے لیے جاتے ہو بٹ آپ کے دل کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ نے قرآن پڑھ کے رکھ دیا اس کو اور آپ چل پڑے اپنے کام کے لیے, بٹ آپ کا دل قرآن کے ساتھ ہی ابھی تک جڑا ہوا ہے اور وہ ابھی تک وہاں سے ہٹا نہیں ہے. This is خشوع. It is the action of heart. Yes, you do business, you do your job, you do exercise, you live an upright and kamal ki life, you buy and sell. But there's an inside caller. Your heart is always making dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ یا رب میں نے تیرے احسانات اور تیرے انعامات کا حق ادا نہیں کیا. ما قدر اللہ حق قدری, تیری جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی, جس طرح تیری عبادات کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. اور یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے کہ تو خیر نصیب کر دے. So your heart is humbled, گرا ہوا ہوتا ہے, اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہے, اس کو رب کی بڑائی کا اندازہ ہے. And this heart is the heart which has خشوع. اور وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ یا رب تو نے مجھے نہ سنبھالا تو میں نہیں سنبھل پاؤں گا, نہ ہی کوئی نیکی کر پاؤں گا, نہ ہی کسی گناہ سے بچ پاؤں گا, نہ ہی کسی خیر کا مالک ہوں, نہ کسی شر کا مالک ہوں سوائے تیرے. یا رب میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے علاوہ, میرا تو کوئی دروازہ نہیں ہے تیرے علاوہ, میں کس کا دروازہ کھٹکھٹا ہوں. یا رب میں لات منات عزا اور جن لوگوں نے انسانوں کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والے, دستگیر بنائے, یا اللہ میں ان سب ان سے بری ہوں, میرے لیے صرف تو ہی دروازہ ہے, اور تو نے مجھے اگر نہ سنبھالا تو پھر میں کہاں جاؤں گا. یا رب اس کا ہارٹ, اس کا جو دل ہے نا وہ بالکل ایسے بچ چکا ہوتا ہے, ہیوملٹی میں ہوتا ہے. اور یہ جو چھوٹی سی ایگزامپلس دی ہیں میں نے تھوڑی سی, اگر ہم نے ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا تو ہم نے آج تک خشوع ایکسپیرینس نہیں کیا, اینڈ ہماری عبادات صرف آج تک عادات ہی رہیں, ریچولز which has no soul, meaningless. ہم صرف ٹکرے مارتے رہے, اور نماز پہ جانے سے پہلے کی کیفیت اور نماز سے واپس آنے کی کیفیت اگر ہماری نہیں بدلی تو ہم بس فرض تو ادا ہو گیا لیکن اللہ سے ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوا. نماز تو وہ ہے کہ جب انسان پڑھ کے نکلے تو اس کو ایسے لگے کہ جیسے میں مالک الملک سے مل کے آ رہا ہوں. Just imagine if you are going to pray, if you are going to meet the president or the prime minister, اس سے پہلے کی فیلنگ اور اس کے بعد کی فیلنگ آپ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ I have met the prime minister of Pakistan, but you have met the Lord of the heavens and the earth, but you haven't felt anything, you don't feel privileged. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تھوڑے عرصے میں جب اسلام آیا تھا صحابہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کیا دیا تھا, علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا تم پر ایسا وقت ابھی آ نہیں گیا, کیا ابھی وہ وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے خشوع میں آ جائے, ہمبل ہو جائے. ہم نے کتنی دفعہ یہ آیات سنی رمضان میں, ہم نے کتنی دفعہ یہ آیات پڑھتے ہیں, علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت آ نہیں گیا کہ دل اللہ کے ذکر سے ہمبل ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں. ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے ان آیات کا, حالانکہ جن پہ آیات نازل ہوئی ان پہ کیا اثر ہوتا تھا. جسٹ امیجن, میرے اور آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہے اس آیت کو سننے سے؟ نہیں نا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اسلام قبول کیے ہوئے 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیار سے ریپروچ کیا اور تھوڑا سا ڈانٹا کہ your hearts don't have خشوع of that level جو کہ میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. 4 مہینے, اور ہم لوگ پچھلے 40 سال سے مسلمان ہیں, پچھلے 25 سال سے مسلمان ہیں, پچھلے 35 سال سے مسلمان ہیں, اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. عبداللہ بن عمر ان آیات کو سن کے کہتے ہیں کہ بلا یا رب the time has come یا رب, بلا یا رب the time has come یا اللہ. اور میری رابی کیا کیفیت ہے. ابو بکر صدیق کچھ مردوں کے ساتھ تھے اور وہ ان کا تعلق یمامہ کے ٹرائب سے تھا, تو یہ جب آیات کسی نے پڑھی تو وہ سب
لوگ رونے شروع ہو گئے، اور ابوبکر صدیق بھی رونے شروع ہو گئے. سو ایوری بڈی واز کرائنگ. اور ابوبکر صدیق ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا، ہم پہلے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، پھر ہمارا دل سخت ہو گئے. ہم پہلے ایسے ہی ہوا کرتے تھے. We used to cry and weep over the Quran, but اس کے بعد our hearts became hard. خشوع اس کو سمجھتے ہیں ذرا. خشوع in Arabic linguists it means humbling yourself, something which is low, something which is still, جو نیچے ہو، وہ رکی ہوئی ہو, which is not moving, which is humble. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ چیخ و پکار ہوگی، لوگ لڑ جھگڑے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آئیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تشریف لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَخَشِّعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، تو لوگ کچھ نہیں سن پائیں گے ایکسیپٹ قدموں کی چاپ. وَخَشِّعَتِ الْأَصْوَاتُ، آواز نیچے ہو جائیں گی، مدھم ہو جائیں گی، دبی ہوئی ہو جائیں گی. یعنی سم تھنگ وچ از لو، جو نیچے گر چکی ہے، بالکل کم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں گری ہوئی ہوں گی، یعنی آنکھیں فزیکلی تو نہیں گری ہوں گی بٹ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، وہ جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، وہ ایسے ہوں گے اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. سم تھنگ وچ از لو، جو جھک جاتا ہے، جو پست ہو جاتا ہے، جو مائلڈ اور میلو ہو جاتا ہے. اور اللہ کے انبیاء جو تھے یدعوننا رغبا ورحبا، وہ ہمیں پکارتے تھے آؤٹ آف ہوپ اینڈ فیئر. وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے سامنے خشوع اختیار کرنے والے تھے. اور اللہ کے بندے جو خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے دل کی حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ان کی فزیکل اپیرنس کیسی ہے، وہ فزیکلی کیسے ہوتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ زمین پہ کیسے چلتے ہیں؟ ہونا، ہمبل ہو کے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر خشوع ہے، تو وہ ان کے لمز پہ، ان کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے. وہ they don't walk the millionaires walk. They don't walk with proud اور ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اور ایسے چلتے ہوئے. They're not like that. So in Arabic linguistically it is being humbled and low and still. اور اس کا اسلام میں لغوی معنی کیا ہے؟ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشوع انسان کے دل میں وہ ہوتا ہے جب انسان کا دل بریک کر جائے، انسان کے اندر اللہ کے سامنے جھک جائے، lowers itself and it is still، رک جائے، تھم جائے نیکی پہ. and it doesn't look at anything other than اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے اسے. اور جب دل میں خشوع داخل ہوتا ہے تو پھر جوارح پہ، یعنی ہمارے ہاتھوں اور آنکھوں اور کانوں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈیفینیٹلی ہمارے فزیکل ایکشنز کا اثر بھی ہمارے دل پہ ہوتا ہے. اگر انسان نماز میں اس کو رونا نہیں آ رہا اور وہ ایکٹ کرتا ہے رونے کا، تو پھر شاید اس کے دل میں بھی خشوع آ جائے. بٹ ان فیکٹ ان دا ریالٹی دل جو ہے نا وہ اینکر ہے خشوع کا، دل سے خشوع پھوٹتا ہے. اٹس وائس ورسا. بٹ دل یہ مصدر ہے، یہ مقصد ہے جہاں سے خشوع نکلتا ہے. جسٹ امیجن دا پکچر آف اے مین جس کو ابھی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، والعیاذ باللہ، اس کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے، اور اس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ تم بس 4th سٹیج میں ہو، لاسٹ سٹیج میں ہو اپنی لائف کے، اور تمہارے پاس صرف یہ آخری 2 ہفتے ہیں. امیجن وہ کیسے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوگا، امیجن وہ کس طرح سے ڈاکٹر سے ایڈوائز لے رہا ہوگا. کیا وہ ایروگنٹ ہوگا، روڈ ہوگا، اپنا آپ کو سمجھتا ہوگا؟ امیجن ایک شخص جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض کافی عرصے سے ادا نہیں کر سکا اور ڈیو ڈیٹ پاس ہو گئی ہے، اور جس نے پیسے دیے تھے اس کو سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور امیجن وہ کیسا ہوگا. امیجن جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا کسی اپنے جاننے والے گھر میں، یا کسی کے بھی گھر میں گھسا ہوا تھا، اور وہاں پولیس نے اس پہ ریڈ کر لیا اور وہ پکڑا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اوہ تم تو بڑے نیک شخص تھے، تمہیں کیا، تم نے چوری کرتے تھے، یہ تم ڈکیٹ تھے.
امیجن وہ کیسا شخص ہوتا ہے. امیجن ہسبینڈ جو اپنی وائف پہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ چیٹ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. امیجن دیٹ پرسن کیسا ہوگا وہ. انسان ہمبل ہوتا ہے, ایروگنٹ نہیں ہوتا. اور ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے, اس کو پتہ ہے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں, نماز سے چھوڑیں, جس ذات نے مجھے پال رہا ہے, مجھے ہر چیز عطا کی ہے اور اکیلے کمرے میں ہے, وہ کیا گناہ کرے گا. اس کے سامنے ہمبل ہوگا کہ یار اب تیرے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ. اینڈ وہ ملینئرز واک نہیں کرتا پھر لوگوں کے سامنے, یا وہ گناہوں میں انوالو نہیں ہوتا. اس کا دل بالکل احسانات کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹاک اباؤٹ سم گفٹس آف خشوع ود یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری امت پھول اور پھیل رہی ہے, ہمارا نمبر انکریز کر رہا ہے, مساجد میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تو رمضان میں دیکھیں گے کہ مزید لوگ آئیں گے اور مساجد کی تعداد بڑھ جائے گی الحمدللہ. باہر کے ممالک میں تو میں نیوز پڑھا تھا کہ چرچز کو الحمدللہ مساجد میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. unlike other religions, اسلام از گروئنگ الحمدللہ. کچھ چرچز کو تو ان کے پاس خرچہ نہیں ہے ان کا اٹھانے کے لیے, ان کو کلب میں یا کسی طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بدلا جا رہا ہے. But the question is, how many of us have khushu in our hearts? How many of us have that humbleness towards Allah subhanahu wa ta'ala? حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے, اور آخری چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز ہے. اور ایک شخص نماز آ کے پڑھے گا, یعنی لوگوں کی حالت کیسے ہوگی کہ وہ نماز آ کے پڑھیں گے and there's no good in him in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. اس پر کوئی خیر نہیں ہوگی اللہ کے نظر میں سے. And he said soon there will come a time جب بڑی بڑی مساجد ہوں گی, لوگ بھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ اس میں نماز پڑھے ہوں گے, بٹ کسی ایک کے دل میں بھی خشوع نہیں ہوگا.